اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں جو آپ کے سامنے ویڈیو لا رہی ہوں یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر جو ہے کیا کیا چیز اللہ کے ذکر میں آتی ہے اور عبادت کے زمرے میں کیا کیا چیز ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور صالح کو سمود کے بھائی صالح کو ان کی طرف بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم، وہی ذات ہے اس نے تم کو پھیلایا زمین کے اندر۔ وَاسْتَعْمَرَكُم، اور تم کو آباد کیا، فیہا اس کے یعنی زمین کے اندر۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، بس اسی سے مغفرت مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہی قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو۔ عبادت کا جب لفظ سامنے آتا ہے تو یہ 2 3 4 کر کے بس یہی چیز سامنے آتی ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، پتہ نہیں یہ عبادت ہے، نہیں۔ مومن کی پوری زندگی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ رزق کی مثال لے لیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ اس آیت پر جتنا غور کریں آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ جب کوئی آیت دل میں اتر جاتی ہے تو اس کا مفہوم خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ شرح صدر اسی کو کہا گیا۔ کتنے ہی پرندے ایسے ہیں، حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، وہ واپس آتے ہیں تو ان کی پوٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ دابتن کا لفظ آیا، ہر رینگنے والا، چلنے والا، اڑنے والا، یہ تمام مخلوق دابا کا معنی ہے ہر کیڑا مکوڑا، پرندہ، انسان، سب زمین پہ چلنے والے۔ اللہ کی ہر وہ مخلوق ہے جو اللہ کے نے پیدا کی۔ اللہ نے خود فرمایا رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کی ہمیں کیا فکر ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا کہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل بے وقوفانہ سوچ ہے۔ پرندے بھی صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے اور پھر پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ کوشش تو کرنی ہوگی۔ قیامت تک آنے والی مخلوق زمین پر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا کہ کون گوشت کھائے گا، کون مٹی چاٹے گا، کون پانی پیے میں رہے گا۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کہاں کسی نے رہنا ہے، کہاں کسی نے مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، یہ سارا طے ہو چکا ہے ایک پلاننگ کے تحت۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر فرمایا مستقرن، یعنی رہنے کی، ٹھہرنے کی جگہ۔ مستودع کسی چیز کو سٹور کرنا، کسی چیز کو چھپا کر رکھنا، کسی چیز کو سیو کر لینا۔ اللہ کا ذکر کرو، صبح نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، آپ زمین میں پھیل جاؤ۔ دوسرے ذکر کی طرف، یعنی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب کیا کہا کہ نماز پڑھی، دعا کی، اور اب زمین میں پھیل جاؤ جمعے کی نماز پڑھ کے، یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ دوسرے ذکر کی طرف، دوسرا ذکر کون سا ہے؟ فرمایا بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معاف نہیں ہوتے مگر رزق حلال سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رزق حلال جو ہے یہ بھی ایک ذکر ہے۔ پھر رزق کی تقسیم، بعض لوگوں کو بہت سا رزق ملا ہوا ہے اور بعض لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان عالم ہو، عامی ہو، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مالک پر اعتراض کرے رزق کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھی عمل کون کرتا ہے۔ امتحان گاہ ہے۔
ہمارے بہت سے رشتہ دار فوج اور پولیس کے اندر ہوتے ہیں، بہت سی مشقت اٹھا رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھایا جاتا ہے، صحراؤں میں چلایا جاتا ہے، کئی دن معمولی غذا دی جاتی ہے، یہ سب بڑی خوشی سے کر رہے ہیں، بلکہ اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ کیا مقصود ہے کہ ان کو بڑے عہدوں تک پہنچانا، ان کو بڑے کام کے لیے تیار کرنا۔ کمانڈو کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ سب سے مشکل ہوتی ہے، تو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور ذکر کا ایمان افروز واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا۔ تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ جو ہے نہ کھجور ہے، کوئی چیز بھی کھانے کی نہیں ہے، تو اپنی چادر دیتی ہیں، تو فرماتی ہیں جاؤ فلاں کے پاس اس کو گروی رکھ کر کھانے پینے کی چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ ایسے بے شمار لوگ، ان کے پاس رزق کم ہیں، لیکن اس کی لوگوں کے درمیان بہت عزت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ مالدار ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ عزت بھی اللہ کا رزق ہے۔ بہت سے مالدار لوگ لوگوں کو پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں، اور بہت سے کم رزق والے نادار لوگ، لوگوں کی نظر و من کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو عزت بھی اللہ کا رزق ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو رزق نہ سمجھیں، تمام نعمتیں، قابلیتیں، صلاحیتیں، عزت، شہرت، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ ہر شخص عزت کا حریص ہے۔ بہت سی مخلوق ایسی ہے جس کو دھتکار کر دیتے ہیں تو وہ پھر بھی کھا لیتی ہے، لیکن انسان عزت کا حریص ہے، اسے دھتکارا جائے تو وہ رزق نہیں لیتا۔ تو خدا را اپنے رزق کے بارے میں اپنے اللہ پر بھروسہ کریں اور رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ بہت سے گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن رزق حلال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو یعنی ہر وہ دعا جو قبول ہو جائے، تو اپنے رزق کو حلال کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔